रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स विद अलीम तारिक। हेल्थ टिप्स विद अलीम तारिक में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। नए आसान तरीन और सस्ते तरीन जो है नुस्खा जात से आप लोग मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आज का नुस्खा स्टार्ट करने से पहले इन तमाम बहन भाइयों का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, जो वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं। हेल्प करना सदका जारी है, ज़रूर हेल्प किया करें, बताया करें दूसरे दोस्तों को, और ताकि उनको भला हो सके। स्टार्ट करते हैं जी। आज का जो हमारी जो टॉपिक है वो है जलक के लिए मुजर्रब नुस्खा। जलक मतलब मुठ से नफ्स के पतलेपन को मोटा, लंबा और सख्त करने का नुस्खा। दोस्तों, इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं इस नुस्खे की फ़ायदे के बारे में बताता चलूँ कि ये बहुत ही कीमती नुस्खा है, जो कि हज़ारों का नहीं लाखों का सिर्फ नुस्खा है। इसकी कीमत इतनी है, तो उम्मीद करता हूँ जो साहब आजमाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़ वो जितना बता रहा हूँ उससे ज़्यादा ही पाएंगे। शुरू करते हैं जी। जलक मुठ मारने से जहाँ पट्टे कमज़ोर और ज़कीर हिस्स हो जाते हैं, वहाँ नफ्स को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। नफ्स का साइज़ बुरी तरह मुतासर होता है। नफ्स जड़ से पतला या टेढ़ा हो जाता है। इसके अंदर से लेसदार पानी निकलता है, जिसकी वजह से बेइंतहा कमज़ोरी हो जाती है। हाजिर खिदमत है ऐसा शानदार नुस्खा जिसके चंद दिनों के इस्तेमाल से ना सिर्फ नफ्स अपनी पहली हालत में आ जाता है, बल्कि इसमें ऐसी बरकी ताकत आ जाती है जो कि हर एक औरत को मतलूब होती है। चलते हैं आज के नुस्खे की तरफ। नुस्खे में है मगज जमाल घोटा 15 अदद, दाना लौंग 15 अदद, दार चीनी 2 माशा, सिल 3 माशा। ये 4 चीज़ें हैं, आपको किसी भी पंसार स्टोर से बआसानी मिल सकती हैं। तरकीब तैयारी व इस्तेमाल। तमाम अज्जा बमुताबिक वज़न लेकर अच्छी तरह बारीक पीस छान लें और किसी साफ बर्तन में महफूज कर लें। पिसी हुई दवा गाय के मक्खन में कोशिश कीजिए ताज़ा मक्खन लें। गाय के ताज़ा मक्खन में मिलाकर लेप सा बना लें, लेटी सी बना लें। सर और सेवन। सर मतलब टोपी ऊपर वाला हिस्सा, और सेवन मतलब नफ्स के नीचे वाला हिस्सा, जो रगे हैं वो वाला हिस्सा को छोड़ देना है। इसके ऊपर वो मक्खन वाला दवाई वाला लेप आपने नहीं करना। को छोड़कर पान या अरंड का पत्ता बांध लिया करें। अब पान का पत्ता लेके नॉर्मल सी आपको हर पान की शॉप से मिल जाएगा, बहुत सस्ता है, लेकिन उसके ऊपर दवा अच्छे तरीके से लगाएं। लगाने के बाद नफ्स के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर आप जो है उसके ऊपर वो बांध दें। 3-4 रोज लगातार इस्तेमाल करेंगे तो उसके ऊपर छोटे छोटे से दाने बन जाएंगे। जब नफ्स के ऊपर दाने बन जाएं तो उसको आपने किसी आम कांटे से, छुरी से या किसी आम से चीज़ से नहीं करना। 2 या 4 रुपए का स्टीराइड ब्लेड आएगा, हल्का सा ब्लेड लेके उसको थोड़ा सा उसके ऊपर लगा देना है। उसके ऊपर पीप निकल जाएगी। जब इनमें से रुतूबत अच्छी तरह से निकल जाए तब गाय का घी मतलब देसी घी को जलाकर थोड़ा सा ज़्यादा मतलब उसको जलाकर उसके ऊपर लगा लिया करें। चंद रोज में जख्म बिल्कुल भर जाएंगे, बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। इस दौरान आपने इस नुस्खे को दोबारा शुरू करना है, दोबारा उसको लगाना है। लगाने के बाद नफ्स के ऊपर वाले हिस्से को ऊपर वो लगाना है आपने, और बाकी हिस्सा छोड़ देना है। उसके बाद आंवले में बहुत ही ज़्यादा कमी आ जाएगी, पहले से ज़्यादा कमी होगी। लेकिन आपने फिर वही अमल करना है, वही पुराना ब्लेड इस्तेमाल नहीं करना, नया स्टीराइड ब्लेड लेना है। 2-4 रुपए का आएगा, वो आप किसी भी दुकान से, मेडिकल स्टोर से ले लीजिएगा। वो लेके फिर उसके ऊपर कट लगाना है। फिर उसके बाद 3 से 4 दिन, कुछ दिन मैक्सिमम 3 से 4 दिन, वो जब आप लेंगे उसके ऊपर लगाएंगे दोबारा, तो फिर तीसरी मरतबा दाने नहीं निकलेंगे। पहली मरतबा जब दाने निकलेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि बहुत सारी तब्दीली आ चुकी है नफ्स के अंदर, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक हो चुके होंगे ना, तो आपको वैसे ही ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा
کہ اس کا سائز بھی تھوڑا تھوڑا چینج ہو رہا ہے، اور اس میں پاور بھی آپ کو لگے گا جیسے زیادہ ہے۔ پہلے جب سوتا تھا تو اکڑ تو بالکل ساتھ لگ جاتا تھا، لیکن اب جب سوئے گا بھی تب بھی ایسے لگے گا جیسے یہ کھڑا ہے۔ تو اس کو جو دوا آپ تیسری دفعہ کر لیں گے، تو تیسری دفعہ کرنے کے بعد اچھا اس دوران آپ نے یہ نسخہ بھی ساتھ ساتھ جاری رکھنا ہے۔ یہ نسخہ کیا ہے؟ مغز بنولا 6 ماشا، موسلی سفید 6 ماشا، سالب مصری 6 ماشا، اور صرف مصری 2 تولہ۔ یہ 4 چیزیں لے کر آپ نے بہترین سا کر کے اس کو باریک پسوا لینا، وہیں کنسان اسٹور سے پسوا لیجیے گا۔ پسوا کر 1 پاؤ گائے کے دودھ میں پکائیں۔ 1 پاؤ گائے کا دودھ لے کے اس میں پکانا ہے، اس سے کھیرنی سی بن جائے گی یہ۔ تو اس کے بعد حلوہ ٹائپ، کھیرنی ٹائپ، اس ٹائپ کی بن جائے گی۔ اس کو آپ نے ڈیلی بیسس کھانا ہے۔ اب پہلی ٹرم میں آپ نے کیا، آولے بنے، آولوں کو دوبارہ آپ نے ریکور کیا دیسی گھی کے جلا کے۔ پھر جناب آپ نے دوسری ٹرم میں کیا تو اس کے آولے جو ہیں پہلے سے ہاف وہ ہوں گے، اور آپ نے اس کو بھی پھر وہی عمل کرنا ہے دوبارہ۔ اگر بن گئے تو اس کے اوپر آپ نے ہلکا سا سیرا بلیڈ سے آپ نے وہ کاٹ کے وہ کرنا ہے۔ اور تیسرا جب آپ کریں گے اس کے بعد آولے نہیں بنیں گے آپ کی، وہ آولے نہیں بنیں گے، اور وہی اصل وقت ہوگا جب کہ اس کے سائز میں بڑھنے کا عمل شروع ہو جائے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ زبردست قسم کا وہ ہے وہ ریکور کرے گا۔ سختی پہلے سے زیادہ آئے گی، نفس کی بڑھوتری کا عمل تیز شروع ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوگا کہ آپ نے جو بلڈ جو وہ مشتنی کی وجہ سے جو بلڈ نیچے آنا بند ہو گیا تھا رگوں کو، وہ فراوانے سے بند اپنا ہونا شروع، فروانے سے آنا شروع ہو جائے گا۔ اور جو نفس کے اوپر سے جو پیپ کے دان نکلتے ہیں، وہ اس کی وہ جو ہے وہ اثرات ہیں جو کہ وہ نکال دے گا، ختم کر دے گا، جو کہ مشتنی سے مٹ مارنے سے وہ شروع ہو گئے تھے۔ اب یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ، اور یہ جتنی 3 ٹرنیں کرنی ہیں، مطلب یہ 3 ہفتے ہیں آپ کے، 3 ہفتے لگاتار آپ نے وہ کرنا ہے، اور 3 ہفتے لگاتار آپ نے یہ دوا بھی ساتھ استعمال کرنی ہے۔ اچھا، غذا میں اگر آپ کو دیسی گھی پسند کرتے ہیں تو خوب کھائیے گا۔ یہ نسخہ کوشش کریں جیسے یہ سردی کا موسم جا رہا ہے اسی موسم میں کھایا جائے۔ گرمی کے موسم میں یہ دوا جو ہے، ایک تو تلا جو ہے وہ نہیں باندھتے کیونکہ اسے پیپ کے دانے زیادہ بنتے ہیں، اور دوسرا پہ یہ دیسی گھی اتنا زیادہ گرمیوں میں نہیں کھایا جا سکتا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ یہ دیسی گھی اور یہ سب چیزیں جو یہ جو موسم چل رہا ہے جنوری فروری مارچ تک، آپ یہاں تک ہی استعمال کریں۔ اس کے بعد اس کو استعمال برائے مہربانی نہ کریں۔ غذا میں اگر دیسی گھی پسند ہے تو خوب کھائیں، اس سے یہ ہوگا کہ اس سے آپ کو ایک تو قبض نہیں ہوگی، دوسرا پیٹ صاف رہے گا آپ کا، آسانی ہو جائے گی دوا کو استعمال کرنے میں، اور سب سے بڑا فائدہ آپ کا چہرہ بالکل تر و تازہ اور گلابی بن جائے گا۔ کیونکہ ایک تو یہ نسخہ جو آپ کھائیں گے یہ طاقت کا ہے، اس سے طاقت سے وہ ہضم کرے گا، اس کو گھی بھی ہضم کرے گا، گھی بھی سمیٹے گا اس کو۔ تو کوشش کریں برائے مہربانی ان کو سب چیزوں کو ایٹ اے ٹائم یوز کرنا ہے۔ کوئی بھی ایک چیز مس کریں گے تو وہ خاطر خواہ فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ بد پرہیزی بالکل نہ ہونے دیں۔ بد پرہیزی میں ہے کہ آپ نے فاسٹ فوڈ، آپ نے دوبارہ مشت زنی، عورت سے پرہیز کرنی ہے، اغلام مطلب لونے پائی سے پرہیز کرنی ہے، سیدھا رستہ استعمال کرنا ہے، بیک سائڈ سے آپ نے لڑکوں کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ بیک سائڈ سے نہیں کرنا آپ نے۔ اگر آپ ان چیزوں کا دھیان دیں گے، ان چیزوں پر دھیان دیں گے تو ہی اس کا 100% رزلٹ نکلے گا۔ اس کا رزلٹ 100% ہے، لیکن تبھی نکلے گا جب آپ ان چیزوں کو بد پرہیزی نہیں کریں گے، احتیاط کریں گے۔ ترشی سے ہر صورت پرہیز کریں۔ ترشی میں ہے جی گول گپے، دہی بلے، مچھلی فرائی اور اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں یہ آپ کو نقصان دیں گی، یہ باعث نقصان ہے۔ برائے مہربانی اس سے بڑی سختی سے پرہیز کرنا ہے۔ فرینڈز میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو کہ طب کے ماہرین آپ کو کبھی بھی نہیں بتائیں گے، کبھی بھی نہیں بتائیں گے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک ڈھونڈیں گے تب بھی آپ کو کوئی یہ نسخہ دینے والا نہیں ہے۔ یہ سب آپ کی محبت کا نتیجہ ہے، یہ سب اسی وجہ سے میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، تاکہ میرے جو ناظرین ہیں، جو میرے دوست احباب بھائی جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو ایک ایسی چیز دوں، ایسا تحفہ دوں جو کہ انشاءاللہ وہ ساری عمر یاد رکھیں گے۔ جو سب آزمائیں گے انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے، آپ کی سوچ سے زیادہ اچھا رزلٹ نکلے گا۔ کسی بھی قسم کی مسئلہ یا پریشانی کی صورت میں یا مشورے کے لیے یا دوا کے حصول کے لیے موبائل نمبر دیے جا چکے ہیں، برائے مہربانی ان نمبرز پر رابطہ کریں۔ کسی بھی قسم کی جو ہے آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ پیش آتا ہے تو ضرور ہم سے رائے لیں۔
اور برائے مہربانی رات کو 9 سے 10 بجے تک کال کریں، اس کے بعد کال مت کیا کریں تاکہ آپ کو بہترین رہنمائی کی جا سکے۔ اور سب سے آخر میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، شیئر کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔